انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، اور پھر میں بھی اپنے رحیم اور کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں، اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کا کڑوا سچ ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ جانے والوں کے لوٹ آنے کا یقین کر بھی لیا جائے تو اس بات کا یقین بھلا کیسے ہو کہ ان کے لوٹ آنے پر وقت اور جذبات کی شدت بھی یہی رہے گی۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جانے والوں کی واپسی سے دل کو خوشی نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعات کی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے 2 دانت کشادہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے
ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ نصیب سب کا اپنا ہوتا ہے اور نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جاتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ مل جائے تو شکر کے ساتھ قدر کرو، نہ ملے تو آپ اچھی طرح صبر کرو، ابھی کچھ نہیں بدلا، آپ بس اللہ پر یقین رکھو اور دعا کرو۔ عورت گھر کی عزت ہی نہیں رونق بھی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ محبت کو بس راز ہی رہنے دو، اس کی وضاحت موت ہوتی ہے۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔